السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے مزید 7 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کے 2 میزائلوں کی رونمائی، حماس کا مسلم ممالک سے بڑا مطالبہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ اپنے چینل کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ نیا چینل ہے تو میرے دوستوں اس کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ جو سپورٹ ہے وہ ہم سب کو ملے اور آپ تک سب تک جو خبر ہے وہ ہم پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور اس طرح پہلے بات کرتے ہیں اسرائیلی اخبار جو ہے وہ خدشوت ہے، اس کے مطابق جنوبی لبنان میں پرتشدد لڑائیوں میں 7 اسرائیلی فوجی ہلاک اور کم از کم 17 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ عبرانی اخبار نے کہا کہ گولانی بریگیڈ کے 7 فوجی جنوبی لبنان میں سیکیورٹی کے ایک واقعے میں مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب قابض اسرائیلی فوج نے اعلان کیا تھا کہ غزہ کی پٹی اور شمالی مقبوضہ فلسطین میں اس کے 23 فوجی زخمی ہیں۔ شمالی محاذ حزب اللہ اور قابض اسرائیلی فوج کے درمیان شدید قسم کی لڑائی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ شمالی محاذ میں دراندازی کرنے والے قابض صہیونی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ حزب اللہ کا قابض اسرائیلی فوج اور شمالی مقبوضہ فلسطین میں جو ہے بستیوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ حالات آپ کو پتہ ہے کہ گولانی بریگیڈ کی واٹ لگی ہوئی ہے، مسلسل وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں جو اسرائیل کا بریگیڈ ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ مزید جو پیدل فوج ہے، جو دیگر فوج ہے، ان پر مسلسل تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، جس میں مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے عبرانی میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے، حزب اللہ کی طرف سے میں نے خبر نہیں دی ہے، دوں گا خبر، لیکن اس لیے دی کہ بہت سارے لوگوں کا گلو ہوتا ہے کہ بھائی صاحب آپ ایک طرفہ بات کرتے تو ہم 2 طرفہ بات کر لیتے ہیں۔ اب میرے یوٹیوب کے روبوٹوں کو بھی بڑا پرابلم ہے مجھ سے، تو بھائی 2 طرفہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ اسرائیل کا اخبار ہے، حزب اللہ کا نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اب شمالی یعنی یہ جو مقبوضہ لبنان کا علاقہ تھا جو اسرائیل کا قبضہ ہے، یہ گولان وغیرہ وغیرہ، تو آپ اندازہ لگا لیں اس میں اسرائیل خبروں کو نہیں چھپا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے کیمرے بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرے میں آپ کو بتاتے چلے کہ حماس کے سینئر رہنما اسامہ جو ہے بن حمدان، انہوں نے کہا ہے 23 کے قریب جو ہے شدید زخمی ہے، یعنی 7 افراد ہلاک، 23 زخمی، تو پھر آپ خود کیلکولیٹ کیجئے گا، خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ بھائی صاحب کیا صورتحال ہے۔ حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے بیروت میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران عرب اور اسلامی ممالک جو ہے عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر حرکت میں آئیں اور اپنی سیاسی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے غزہ میں جاری اس قتل عام کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس وقت شمالی غزہ میں ہمارے بہادر عوام کو امداد فراہم کرے اور صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے میں ان کی مدد کرے۔ اب دیکھنے کہ ان کی غیرت عربیوں کی جاگتی یا نہیں جاگتی ہے، بہرحال انہوں نے مطالبہ کیا۔ لبنان کے حزب اللہ نے 2 پوائنٹ بیلسٹک میزائل کی فوٹیج جاری کرتے اعلان کیا ہے کہ قادر 2 زمین سے زمین پر مار کرنے والا پن پوائنٹ بیلسٹک میزائل ہے، جس میں حال ہی میں تل ایبب کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں تقریباً 115 سے زائد لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ یہودی جو ہے ان کی جو فوجی ہیں اسرائیل کے، ان وہ مارے گئے تھے۔ حزب اللہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یہ میزائل پہلی بار 4 اکتوبر کو آپریشنل ہوا۔ حزب اللہ لبنان اس طرح ایک ویڈیو فوٹیج نصر ایک جو ہے نصر ایک اس کا نام ہے پن پوائنٹ بیلسٹک میزائل کی بھی جاری کر کے بتایا کہ نصر ایک میزائل جو ہے اس کی رینج 100 کلومیٹر ہے اور 100 کلومیٹر کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، سے پہلے 200 کلومیٹر، اور اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ساری صورتحال میں، بری صورتحال میں حزب اللہ کیا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے، اور گائے بگائے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب حالات جو ہیں مزید خراب ہیں اور مزید خراب تر ہو رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی جنگی طیاروں نے لبنان کے مرکبہ الطبیہ، تل العویزیہ، مجد السلم، فانا اور المجادل کالونیوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی غازبوں نے شہر الندبہ اور اس کے مضافات میں 10 سے زیادہ حملے کیے، جس کے نتیجے میں کئی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے، جبکہ جو ہے بمباری میں بلدیہ کی عمارت تباہ ہو گئی۔ لبنان کے شہر سور کے جنوب مشرق میں جو ہے وہ کانا کالونی پر صہیونی جنگی طیاروں کی بمباری میں بھی 10 افراد شہید اور 15 زخمی ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق
کردہ اعداد و شمار جو ہیں ان کے مطابق اب تک 2350 افراد شہید ہو چکی ہیں اور 10,000 کے قریب افراد زخمی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں شہید عمر القاسم کی فورس نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے الناصر صلاح الدین بریگیڈ کے ساتھ مل کر غزہ کے لفافے مفلسین کبوتر پر مختصر فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں سے بمباری کیے۔ اسرائیلی حکومت نے حزب اللہ کے تازہ راکٹ حملے کے بعد کریات شمونہ کو مکمل طور پر خالی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ المیادی نیٹ ورک کے مطابق آج صبح جمعرات کو کریات شمونہ کے باقی ماندہ صہیونی حکم دیا گیا ہے کہ وہ مکمل طور پر انخلاء کی تیاری کرے۔ کریات شمونہ کے اسرائیلیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ قصبہ خالی کر کے طبریاس چلے جائیں۔ عبرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق حزب اللہ کے راکٹ حملوں کی وجہ سے ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑکی ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت مشرق وسطی کے حوالے سے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کاسٹ کو سپورٹ کرنا ہے تو اس چینل کو سپورٹ کریں۔ مشکلات بہت زیادہ ہیں، مشکل حالات بہت زیادہ ہیں، لیکن مشکل حالات سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ لوگوں نے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ ایک طرف جو کمپلینٹ کرنے والے ہیں آپ نے اس کو منہ توڑ جواب دینی کہ آپ کمپلینٹ کرتے جائیں ہم ایک اور چینل کھڑا کریں گے، آپ ایک اور کمپلینٹ کریں گے ہم ایک اور چینل کھڑا کریں گے۔ آپ سب کا ساتھ بہت ضروری ہے دوستوں، کیونکہ اس وقت جو ظلم بربریت جو چل رہی ہے اس میں ہم نے اگر آواز نہ بلند کی تو شاید رب ہمیں بالکل معاف نہیں کرے۔ آپ تک کے لیے اتنا، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔